انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط عانی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو کاہل، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں سے کچھ غزوات اور کچھ جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کو تذکرہ کیا۔ آج ایک اہم ترین واقعہ جو اسلام کی تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے، بلکہ عالم اسلام کا، بلکہ دنیا کا سب سے کہہ لیں کہ ایک اہم واقعہ، کہ جب اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو ہے وہ مکے کے لوگ پوری طاقت کے ساتھ آئے اور تاریخ انسانیت نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں جوش ایمانی کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ کچھ لوگ ان کے سامنے سینے تان کر کھڑے ہو گئے، تعداد میں تھوڑے ہونے کے باوجود اور ہتھیار اور اسلحے کے بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن ان لوگوں نے نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میری مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ بدر کا واقعہ، اس کی کچھ ہم گہرائی میں جائیں گے کہ بدر کا واقعہ پیش کیوں آیا۔ ہوا یوں کہ جب عمر بن حضرمی کا قتل ہوا تو کفار میں زبردست اشتعال پھیل گیا۔ ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے، اور یہ صورتحال اسی طرح اس وقت پیش آئی کہ جب قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ پاک میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلہ میں ابو سفیان بن حرب اور مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں بہت زیادہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ کفار کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ پاک کے اطراف میں برابر گشت کرتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینہ پاک کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار کی شامی تجارت بھی بند اور مجبوراً ہم سے سلو کرے۔ تو مہاجرین انصار تیار ہو گئے اس کام کے لیے۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ اس وقت گمان یہ نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ پیش آئے۔ مگر جب مکہ المکرمہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں جوش پھیل گیا،
اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلہ سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور دیگر مہاجرین صحابہ نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کہ انصار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام انصار کی طرف دیکھ رہے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، ہم وہ جان نثار ہیں کہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اب بچے بھی آ رہے تھے، کم عمر جو تھے ان کو واپس کرنے کا حکم دیا کہ ہو سکتا ہے جنگ ہو۔ اب جب بچے واپس کرنے کا حکم دیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بھی ان بچوں میں سے تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ زاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ان جان نثاروں کو لے کر بدر کی طرف جب روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینہ المنورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا۔ تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے مسجد نبوی کا امام بنایا، لیکن جب مقام روحا میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ پاک واپس جانے کا حکم دیا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے، جدھر سے کفار کے آنے کی خبر تھی۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 جان نثار تھے، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل ب منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بڑی مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کی اس کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر
قافلہ سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اہل مکہ، تمہارا سارا سامان، تمہارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلہ کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اب ادھر مکے کے کفار جو تھے یہ اتنا بڑا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ ابو سفیان عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا، اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ اب جس کام کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے قافلے کو جب وہ تحفظ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اب کفار مکہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ابو سفیان کا جب یہ خط ملا تو خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، لہذا ہم لوگوں کو اپنے واپس گھروں کو چلے جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا، کہنے لگا کہ ہم تو اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت و شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور سارے عرب کے قبیلے ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے، اور اس جنگ بدر کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے یوم الفرقان کہا قرآن پاک میں۔ تو کفار مکہ جو تھے یہ مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے جب مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون آیا ہے؟ دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نظر بن الحارث، زمعہ بن الاسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، عمر بن عبدود اور عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ اب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے میدان میں تشریف لائے تو ایک بڑا عجیب منظر تھا کہ جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔
یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ تو حضرت حباب بن منذر نے کہا پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار ان کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کنووں کے لیے پانی جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا۔ خدا کی شان کہ بارش ہو گئی۔ اب کفار نے اپنی طرف سے اونچی جگہ اور اہم جگہوں پر قبضہ کیا تھا کہ جہاں سے ہم حملہ کر لیں گے، اور مسلمان جدھر سے ادھر ریتلی زمین تھی، گھوڑوں کے پیر ریت میں دھنس رہے تھے، دوڑیں گے کیسے؟ عام آدمی کا چلنا بھی مشکل، دوڑنا مشکل۔ اب قدرت کی طرف سے جو مدد آئی اس میں بارش ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ انفال میں یوں بیان کیا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے تھے۔ ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ بدر کے روز ہم میں سے حضرت مقداد کے سوا کوئی سوار نہ تھا۔ وہ ابلک یعنی چت کبرے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس رات سب سو رہے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات نفل پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ سبحان اللہ، اشکوں کی زبانی فتح و نصرت کے لیے جو دعائیں مانگی گئی ہوں گی ان کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی جل جلالہ میں پھیلا دیے اور اپنے پروردگار عز و جل سے فریاد شروع کر دی، یہاں تک کہ محویت یعنی استغراق کے عالم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھے سے چادر مبارک زمین پر تشریف لے آئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آئے اور چادر شریف کو اٹھا کر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈالی، پھر والہانہ انداز میں پیچھے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور عرض کی آقا آپ کی اپنے رب سے یہ دعا کافی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنا عہد پورا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے تھے اس کا خلاصہ یہی کہ مولا اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگ رہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے نعتیہ دیوان حدائق کے بخشش میں خوبصورت الفاظ میں پرویا۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بدر کے میدان میں اپنے غلاموں کو لے کر پہنچے،
اب رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے ہی دعا کر کے یہ فرما دیتے کہ یہ کفار ہلاک ہو جائیں، اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے کہ مولا ان کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا رد ہو جاتی؟ نہیں، آپ کی دعا قبول، یقیناً قبول ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیارا انداز عطا کیا ہے۔ یہ رب پر توکل چھوڑا نہیں جاتا، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، یہ امت کو ایک بہترین تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے ہوتا نہیں کچھ، کوشش کا ہمیں ایک پیارا سا انداز اور درس دیا۔ اگرچہ بے سر و سامانی ہے، اگرچہ قسم پرسی کا عالم ہے، صحابہ کرام کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں اب دستبہ دعائیں، مولا یہ مٹھی بھر لوگ میں لے کر آ گیا، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اب ناز بھی کتنا اپنے غلاموں پر، ناز بھی کتنا ہے کہ مولا یہ نہ رہے تو تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رب کی بارگاہ میں مقبول ترین ہستی ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہیں، لیکن انہوں نے بدر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں آ کر یہاں سجدے کر کر کے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ انداز بھی سکھایا۔ تو اب ہم یہاں سے ایک ذہن لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھنے والے ہو جائیں، اسلام کی خدمت کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ ہم علم دین سیکھنے سکھانے میں سستی کا شکار، ہم اپنے دین کا علم سیکھنے کے معاملے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے والے۔ ابھی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، چھوٹے تھے، تلوار ان سے بڑی تھی، یہ تلوار سے چھوٹے تھے، لیکن یہ رو رہے، ابھی ہم نے تذکرہ سنا کہ یہ کس لیے رو رہے کہ مجھے بھی راہ خدا میں جانے کی اجازت دی جائے، اور ہم ٹلتے ہیں نماز سے، ہم ٹلتے ہیں نیکی کی دعوت کے کام سے، ہم ٹلتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی عذر تلاش کرتے، ہم عبادات میں اور نیکیاں کرنے میں جب وہ بہانے تلاش کریں کہ کسی طرح سے بچ جائیں، اور وہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کامل اور صادق عاشق ہیں، یہ عبادت کرنے کے، نیکی کرنے کے ذریعے تلاش کرتے، اور یہ اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا کر دے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس انداز کو لینے میں کامیاب ہو جائیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کریں، مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ آج ہم جب وہ اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے، جب وہ بہتری کی امید لگائے بیٹھے رہیں تو ہماری یہ نادانی ہوگی۔ ہمیں عملی طور پر بھی حالات کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مسجد بھر و تحریک کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پریکٹیکلی عملی طور پر شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں، اپنے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ میں لائیں، دار المدینہ میں لائیں، جامعۃ المدینہ میں لائیں، مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، علم دین بھی ملتا رہے گا، نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم بدر کے کچھ مزید واقعات بیان کریں گے کہ بدر میں ہوا کیا پھر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ان جذبوں کا صدقہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے، اسلام اور سنت کی خدمت کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے عملی طور پر ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں شامل رہیں، حصہ لیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔